رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ۔ ناظرین آداب، محفل رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے اور پہلے عشرے میں ہیں ہم لوگ۔ پچھلے کئی ایپیسوڈس میں اس کے بارے میں کافی بات چیت ہو چکی ہے، آگے بھی جاری رہے گی، لیکن آج ہم نے ایک نیا موضوع کا انتخاب کیا ہے اس محفل رمضان کے سلسلے میں، اور یہ موضوع ہوگا کہ روزے کے طبی فوائد کیا ہیں، یعنی کہ طبی اعتبار سے روزہ رکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، اور یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جو کہ اس پر مہارت رکھتا ہو، اور خاص کر کے ایک نیچروپیتھی کے بارے میں بھی ہم بات چیت کریں گے کہ اس کے ذریعے کس طرح سے اس سے طبی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان سارے موضوعات پر مہارت حاصل کرنے والے ہمارے سینئر ضمیر ہاشمی صاحب ایک مرتبہ پھر موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ ضمیر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ہم سب سے پہلے سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے، سبھی روزے داروں کو، کہ اس کے طبی فوائد کیا کیا ہیں، یہ تھوڑی گہرائی کے ساتھ ہم اس میں جائیں گے کہ خاص کر کے نیچروپیتھی جو کہ آپ اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں اس کا پورا عکس بھی نظر آتا ہے، تو اس سے کیا تعلق ہے دونوں چیزوں کو اگر جوڑ کے دیکھا جائے؟ بالکل، وہ طریقہ علاج جن میں دواؤں کا استعمال نہیں ہے، جو غذاؤں کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، وہ نیچروپیتھ ہے۔ اور چونکہ روزہ خاص طور سے کھانے پینے کے نظام کو ہی ایک کنٹرول دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے جسم پر اثرات لازمی ہیں۔ کیا اثرات ہوتے ہیں اس بارے میں صرف نیچروپیتھ والے ہی نہیں، بلکہ جو یونانی طریقہ علاج سے لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں، جو آیوروید سے فیض پہنچاتے ہیں، وہ بھی ماہرین اس بات کو مانتے ہیں کہ روزہ جس طرح سے کھانے کا نظام ہمارا ایک بنا دیتا ہے، خاص طور سے دو کھانوں کے بیچ میں ایک لمبا وقت ملتا ہے جو ہمارا سسٹم ہے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے، تو یہ جسم کو بہت ساری بہتر وہ دیتا ہے، اثرات دیتا ہے۔ خاص طور سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نظام انہضام کو ایک ریسٹ ملتا ہے۔ اور دیکھیے، ویسے بھی دنیا میں جتنے لوگ، جتنی اموات ہوتی ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، وہ غلط کھانوں کی وجہ سے ہیں۔ عام طور پر غلط کھانا یا اوور ایٹنگ سے عام طور پر تھوڑا بہت بھوکا رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ خاص طور سے نیچروپیتھ کا جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، وہ تو ہے ہی یہ کہ وہاں ان کے یہاں یہ ہے کہ بھئی آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، تو سب سے پہلے کہیں گے کہ ایک وقت کا کھانا اسکپ کر دیجئے۔ آپ کو بخار آ گیا ہے تو آپ 2 وقت کا کھانا اسکپ کر دیجئے، صرف پانی پر رہیے۔ تو اس طرح سے نیچروپیتھ یہ کرتا ہے، اور یہی روزہ کرتا ہے کہ روزہ آپ کے کھانوں کے بیچ میں جس طرح کا وقفہ دیتا ہے، اور وقفہ بھی ایسا کہ جس میں پوری طرح سے آپ نہ صرف یہ کہ کھانا بلکہ پانی پینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ ایک سوال اور ذہن میں تھا، کبھی کبھی اکثر مشاہدہ یہ کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اکثر سحری ترک کر دیتے ہیں، سحری نہیں کرتے بہت سارے لوگ، یا بہت کم کرتے ہیں۔ تو اگر طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، صبح سے شام تک کا وقفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی تو 15-16 گھنٹے کا بھی روزہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو سحری ترک کرنے کا جو معاملہ ہے، تو وہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے صحت کے حساب سے کتنا؟ دیکھیے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ، ویسے تو سارا دار و مدار نیت پہ ہے، نیت پر دار و مدار ہے۔ اور اگر مذہبی طور پر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے تو ہم سے پہلے کے لوگوں میں بھی رہے ہیں، پہلے کی قوموں میں بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا روزہ جو ہے، مسلمانوں کا جو روزہ ہے، اسلام کا جو روزہ ہے، وہ سحری اور افطاری اس کو دوسروں سے مختلف کرتے ہیں۔ تو یہ تو مذہبی چیز ہے، تو سحری کو سنت بنایا گیا۔ اور جہاں تک طبی لحاظ سے بات کریں ہم، تو جو اسلام میں روزہ ہے اس میں سحری کو لازم کیا گیا، سنت کہا گیا خاص طور سے۔ ایسا نہیں کہ سحری کے بغیر روزہ نہیں ہوگا، لیکن لازم کیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی لوگوں کے ہاں روزے ہیں، ان کے یہاں روزے ایسے نہیں ہیں کہ آپ بالکل کچھ نہیں کھائیں پئیں گے، وہ کچھ مخصوص غذائیں لے سکتے ہیں۔ خاص طور سے مشروبات تو ان کے یہاں چلتے ہی رہتے ہیں،
जैसे हमारे यहाँ हिंदू भाइयों के यहाँ जी हाँ, जो व्रत होता है, जी। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग, जो मुज़िर सेहत नहीं हैं, उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन रोज़े में चूँकि आपको 16 घंटे 17 घंटे मतलब बिल्कुल गैप करना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है, तो वहाँ ज़रूरी बन जाता है कि इस वक्फे के बाद में या इस वक्फे जहाँ से ये वक्फा शुरू हो रहा है तो वहाँ पर एक भरपूर ग़िज़ा आपको मिल रही हो। अगर आप बीच में कुछ ना कुछ ले रहे होते, कुछ जूस ले रहे होते, मशरूबात ले रहे होते, तो सहरी इतना लाजिम नहीं होता। लेकिन चूँकि उससे भी रुकना है। और देखिए एक चीज़ ये भी है कि रोज़ा कई तरह की तरबियत करता है। जिस्मानी तरबियत तो करता ही है रोज़ा ऐसावी तरबियत करता है। अहम चीज़ ये है कि आम लोग तो तौर पर जो लोग तरह तरह की बीमारियों से शिकार होते हैं, तरह तरह की बीमारियों की जद में होते हैं, वो उनका ऐसावी क़ुव्वत जो है वो कमज़ोर हो चुकी होती है। और हमने देखा कि रमज़ान के सिलसिले में भी देखा कि बड़े सेहतमंद लोग हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते, रोज़ा नहीं रख पाते। और बड़े नाजुक बच्चे 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चे, वो इस इश्तियाक से रोज़ा रखते हैं कि क्या बड़े रखेंगे। तो ये बात आई कि भाई जो क़ुव्वत इरादी है आदमी की, उसका खेल है रोज़ा। तो क़ुव्वत इरादी को मजबूत करने का काम रोज़ा करता है। ख़ास तौर से जब हम इतना लंबा वक्फ़ा लेते हैं दोनों सहरी और अफ्तारी के बीच में, तो एक वक्त आता है जब दोपहर के बाद का वक्त पहुंचता है, तो उसमें बीपी लो होने लगता है। तो आम तौर पर जितनी शिकायतें हैं लोगों को, वो ज़्यादातर बीपी हाई की हैं, ब्लड प्रेशर, दौरान खून तेज़ हो जाने की हैं। दौरान खून तेज़ होता है तभी कभी कभी ये भी होता है कि बहुत डाउन हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। लेकिन ये जो हम रोज़े के ज़रिए अपने आप को कंट्रोल करते हैं, तो इसमें दौरान खून शाम होते होते मतलब जो इसकी रेगुलर वो है रफ्तार है, उससे कुछ कम हो जाता है। तो ये उसको रेस्ट देता है बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा रोज़े की बहुत सारी चीज़ें हैं। जब दौरान खून थोड़ा स्लो होता है तो वो दिल को तक़वियत देता है, दिल को उतना काम नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जो हमने ज़िक्र किया कि निज़ाम हाज़मा जो है, उसमें जो हमारे जिस्म के जो असाब उसमें काम आते हैं, उनको भी रेस्ट मिलता है। तो इसलिए जो तिब्बी माहिरीन हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि भाई कुछ वक्त के बाद में कुछ लगातार रोज़े, 3-4 दिन के रोज़े कम अज़ कम होने चाहिए, रखने चाहिए। इससे जिस्मानी सेहत पर बड़े फ़ायदे होते हैं। और फिर उसके बाद में पूरा निज़ाम ये है कि अफ्तार किया आपने, अफ्तार के बाद में एक नमाज़ आ जाती है, लंबी नमाज, वहाँ इशा की नमाज़ है, और इशा की नमाज़ के बाद भी तरावीह का एहतमाम है। तो वो जो उस वक्त में आप दिन भर रुक करके खाना लेते हैं, तो अव्वल तो एक ये है कि इसमें ताकीद भी की गई है और लोग एहतमाम भी वही करते हैं कि फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। हालांकि दूसरी भी चीज़ें हैं कि तली भुनी चीज़ें भी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो उसको सोने से पहले हज़म होना चाहिए। तो वहाँ तरावीह हमारे काम आती है। मालूम ये हुआ कि हमने खाना अच्छी मिक़दार में लिया है। ऐसे भी मना किया जाता है, खाने के साथ सोना नहीं खाने चाहिए, के साथ नहीं सोना चाहिए। हाजमे के नुक्ते नज़र से, हाजमे के नुक्ते नज़र से तरावीह बड़ा काम आती है। और फिर जब हमको एक लंबा वक्फ़ा लेना है तो सहरी वहाँ पर लाजिम हो जाती है। तो इस तरह से कुल मिला करके हम तफसील में जाएंगे तो बात करेंगे कि ख़ास तौर से दिल को किस तरह से तक़वियत देता है और आँखों को किस तरह तक़वियत देता है, बाकी हमारे निज़ाम को किस किस तरह से रोज़ा पर के असरात होते हैं। लेकिन ये एक प्रोग्राम में तो ये बात नहीं हो सकती है। मजमूई तौर पर यह है कि रोज़े के मुस्बत असरात ही सेहत पर पड़ते हैं, कोई मुज़िर असरात सेहत पर नहीं पड़ते। या ख़ास करके नाज़रीन, सहरी के बारे में काफ़ी गुफ्तगू होती है लोगों के दरमियान। तो जैसा कि ज़मीर साहब ने बताया कि सहरी के बगैर हम भी जानते हैं कि रोज़ा हो सकता है, लेकिन सहरी ज़रूरी है, सहरी करनी चाहिए। एक चीज़ और जो सोशल मीडिया पर जो खुद साख्ता कुछ हकीम कह लें, डॉक्टर कह लें, या अपने आप को जो इसका माहिर कहते हैं, वो कुछ नुस्खे बताते हैं कि ये इस्तेमाल करो तो भूख प्यास नहीं लगेगी, ये इस्तेमाल करो तो प्यास नहीं लगेगी। ये कहाँ तक दुरुस्त है, इससे कितना इत्तेफाक? क्योंकि अगर रोज़े के दौरान ज़हमत ना हो तो फिर रोज़ा क्या मतलब? नहीं, बिल्कुल ये तो है, मगर ये भी है कि जिन चीज़ों की खाने की इजाज़त अल्लाह ने दी है हमको, तो उसमें हम ये देखें कि हाँ कौन सी चीज़ें
ہماری غذا میں بہتر ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ غذائیں ثقیل ہیں جنہیں ہم کھاتے ہیں تو پھر وہ مشکل سے ہضم ہوتی ہیں. تو خاص طور سے سحری میں ہم نے پچھلے سالوں میں جب پروگرام کیے طبی ماہرین ہمارے ساتھ رہے تو وہاں یہ معاملہ بڑی تفصیل سے یہ ہوا. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم افطار میں فروٹس کا اہتمام کرتے ہیں، فروٹ سے افطار کرتے ہیں، کھجور سے افطار کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی تمام فروٹس کا بھی. لیکن ماہرین طب کا یہ خیال رہا کہ سحری میں بھی ضروری ہے کہ تھوڑا بہت دہی کا استعمال کریں، اور اس سے بھی پہلے تھوڑا سا اگر ہم فروٹس کا استعمال کر رہے ہیں، تربوز ہے اور دوسرے جو جسم کو تر رکھنے والے فروٹس ہیں وہ رکھ لیں تو اس سے پیاس کی شدت کم ہوگی. لیکن یہاں یہ اہم بات یہ ہے کہ ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہمیں پیاس کی شدت کم کرنی ہے. اصل تو نیت ہے. ہاں بالکل، نیت یہ نہیں ہے، بلکہ حالانکہ کھانے پینے کے معاملے میں ضمیر صاحب آج کل الگ الگ شوق ہے. میں نے تو سحری میں پیکٹ آتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اب تو زمانہ بدل گیا ہے کہ آن لائن ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو اپنی پسند کے حساب سے، خاص کر کے جو نوجوان طبقہ ہے اسے جو پسند ہے وہ کھانا چاہتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ وہ نہیں کھا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل. لیکن اگر ہم جیسے آپ نے فوڈ پیکٹس کا ذکر کیا کہ بازار سے آ رہے ہیں، تو دیکھیے بازار میں جو چیزیں مل رہی ہیں خاص طور سے سحری کی اشیاء کے طور پر یا افطار کی خاص طور سے اشیاء کے طور پر، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ افطار میں تلی بھنی ہوئی چیزوں کا بڑا وہ ہے اہتمام ہے، اور جب ہم سحری کی دسترخوان پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو میدے سے بنائی جا رہی ہیں. تو دیکھیے بازار کا جو کھانا ہے وہ مضر صحت تو ہے. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہم کو دن بھر بھوکا رہنا ہے تو وہ اس کو بھی معاملہ وہ اتنا نقصان دہ نہیں رہ جاتا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فائبر والا کھانا کھائیں. دیکھیے کھانا وہی آپ کو صحت دیتا ہے جو آپ کو صحیح ہضم ہوتا ہے. جو کھانا آپ کو ہضم ہونے میں پریشانی ہوگی وہ کتنا ہی مقوی کھانا ہو، کتنا ہی آپ کو لگے کہ بہت طاقت اس سے آتی ہے، لیکن وہ کھانا آپ کو فائدہ نہیں کرے گا. فائدہ وہ کرتا ہے جو آپ کو آسانی سے ہضم ہو جائے. یا بالکل. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کھانا اور یہ سب چیز تو خیر زندگی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. اصل آپ کی نیت کیا ہے اور دوران روزہ کتنی عبادت آپ کرتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے. کھانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. ایک اور اہم بات یہاں پر سامنے آ رہی تھی کہ کچھ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دسترخوان ہوتا ہے افطار کا یا سحر کا، اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے. تو وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہ تو بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ کسی طرح کی شو بازی اگر افطار عبادت ہے تو عبادت میں بھی نہیں، اور عبادت نہیں ہے آپ کا پرسنل ہے کھانا، تو اس نقطۂ نظر سے نہیں کرنا چاہیے شو بازی کہ جو چیزیں آپ کے دسترخوان پر ہیں ہزاروں سینکڑوں کروڑوں لوگ ہوں گے جن کے پاس وہ میسر نہیں ہیں، ان کو محرومی کا احساس ہو تو آپ گناہ گار ہوں گے. اگر آپ ان کو محرومی کے احساس کو شدید کر دیتے ہیں، اور موبائل چونکہ ضرورت ہے انسان کی تو سب کے پاس ہے، تو بالکل اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے. کھانا پردہ چاہتا ہے، اپنا دسترخوان بھی پردہ چاہتا ہے. ہم کیا کھا رہے ہیں یہ تو ضروری ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ جن کے پاس نہیں ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ان تک بھی ہم پہنچائیں. اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں. لیکن ہم کھا رہے ہیں اور دوسروں کو دکھا رہے ہیں، یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، اور اسلام تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. وقت کی کمی ہے، اب ہمارے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آخر میں چونکہ اس پروگرام میں محفل رمضان میں ماہرین سے آپ نے کافی باتیں کی ہیں پچھلے پروگراموں میں، پچھلے سالوں میں دیکھا جائے، مختصر میں ایک جملے میں آپ بتائیں کہ یہ روزہ جو ہے طبی نقطہ نظر سے کتنا فائدہ مند ہے ہمارے ناظرین. دیکھیے روزہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جسم ایک مشین ہے اور ہر مشین کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا روزہ جسم کو اوور ہالنگ کا موقع فراہم کرتا ہے. روزہ جسم کے نظام کو درست ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے. ہم لوگ جو مطلب مستقل کھاتے رہتے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھاتے رہتے ہیں، ہمارے جو سسٹم ہیں ہاضمے کے ان کو آرام نہیں ملتا. روزہ اس کو طبی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کو آرام دیتا ہے. لہٰذا
صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اچھی صحت کے لیے، کہ ہم روزے جیسی عبادات کا اہتمام کریں۔ جی، تو مکمل ایک نسخہ کیمیا بھی ہے اگر روزے کی بات کی جائے تو، کہ بہت سارے فائدے ہیں، اتنے کم وقت میں بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی، لیکن جو خاص باتیں تھیں ضمیر ہاشمی صاحب نے ناظرین آپ کو بتائی ہیں، اور امید ہے آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے۔ تو آج کی اس پیشکش میں بس اتنا ہی۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ،